السلام علیکم ناظرین۔ حکمت اور دانائی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کا چہرہ، اس کا لہجہ اور اس کی خاموشی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ خاص طور پر ایک عورت جس کے جذبات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے جو بات نہیں کہہ پاتی وہ اپنی خاموشی سے بیان کر دیتی ہے۔ پرانے وقتوں کے دانا اور حکیم کہتے تھے کہ ازدواجی زندگی میں مرد اور عورت کا رشتہ صرف جسموں کا میل نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ ہوتا ہے، لیکن اکثر مرد اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ ان کی شریک حیات کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دانا بزرگوں اور قدیم حکمت کے حوالے سے ایک ایسا سچ اور حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ جو عورت ہم بستری یا ازدواجی تعلق کے دوران بالکل خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ نشانی سمجھ لی تو آپ اپنی ازدواجی زندگی کو ایک نئی نہج پر لے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ ادھوری معلومات ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ذکر ہے پرانے زمانے کا، جب شہر میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، لیکن ایک بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ جب بھی وہ رات کو اپنی بیوی کے قریب جاتا، اپنی محبت کا اظہار کرتا، وہ ازدواجی تعلق قائم کرتا، تو اس کی بیوی بالکل خاموش رہتی۔ نہ وہ کوئی شکایت کرتی، نہ کوئی خوشی ظاہر کرتی، بس ایک بت کی طرح خاموش رہتی۔ نوجوان کو لگتا کہ شاید اس کی بیوی اس سے خوش نہیں ہے، یا شاید وہ اس رشتے کو بوجھ سمجھتی ہے۔ اس سوچ نے نوجوان کو پریشان کر دیا اور دونوں کے درمیان ایک خاموش دوری پیدا ہونے لگی۔ آخر کار اپنی پریشانی سے تنگ آ کر وہ نوجوان شہر کے سب سے بڑے اور دانا حکیم کے پاس پہنچا، جو نہ صرف جسمانی امراض کا علاج کرتے تھے بلکہ انسانی نفسیات کے بھی ماہر تھے۔ نوجوان نے ادب سے سلام کیا اور کہا، اے حکیم، وقت میں ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہوں۔ میری بیوی گھریلو معاملات میں بہت اچھی ہے، لیکن جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اور میں اس کے قریب جاتا ہوں تو وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ خاموشی مجھے ڈراتی ہے۔ مہربانی فرما کر مجھے بتائے کہ جو عورت اس خاص وقت میں خاموش رہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ حکیم صاحب نے نوجوان کی بات غور سے سنی، مسکرائے اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اے نوجوان، تم جسے پریشانی سمجھ رہے ہو وہ اصل میں عورت کی فطرت کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ قدیم حکمت کے مطابق اس خاموشی کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہے جنہیں ہر مرد کو معلوم ہونا چاہیے۔ حکیم صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، پہلی وجہ حیا اور خاندانی تربیت۔ کچھ عورتیں فطری طور پر انتہائی باحیا ہوتی ہیں۔ ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوتی ہے جہاں انہیں صبر اور ضبط سکھایا جاتا ہے۔ ایسی عورتیں اپنے شوہر سے شدید محبت کرنے کے باوجود تنہائی کے لمحات میں اپنے جذبات کو زبان پر لانے سے کتراتی ہے۔ ان کی خاموشی ان کی ناپسندیدگی نہیں بلکہ ان کی گہری حیا اور شوہر کے لیے احترام کی علامت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ شوہر پر کامل بھروسہ اور تسلی۔ حکمت کہتی ہے کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کے دوران مکمل پرسکون اور خاموش ہو جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ذات پر کامل بھروسہ کرتی ہے۔ وہ خود کو اپنے شوہر کے سپرد کر کے ذہنی طور پر سکون ہو جاتی ہے۔ یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ مرد نے اسے تحفظ کا احساس دیا ہے اور وہ اس ماحول میں خود کو محفوظ سمجھتی ہے۔ تیسری وجہ، اہم نقطہ، مرد کی بے توجہی یا دل کی دوری۔ لیکن اے نوجوان، اس خاموشی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر عورت شروع میں ایسی نہیں تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ خاموش ہو گئی ہے تو یہ مرد کے لیے ایک انتباہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مرد صرف اپنی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے اور عورت کے جذبات، اس کی پسند اور اس کی ذہنی آمادگی کا خیال نہیں رکھتا۔ جب عورت کو تنہائی میں صرف ایک ضرورت کی چیز سمجھا جائے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔
اور احتجاجاً خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ حکیم صاحب کی باتیں سن کر نوجوان کی آنکھیں کھل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کی بیوی ناراض نہیں تھی، بلکہ وہ باحیا تھی، اور شاید خود نوجوان نے کبھی اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور گھر لوٹ آیا۔ اس رات جب وہ اپنی بیوی کے قریب گیا تو اس نے جلد بازی کرنے کے بجائے پہلے اس سے گفتگو کی، اس کے دل کا حال جانا اور اسے محبت کا یقین دلایا۔ پیارے ناظرین، اس واقعے اور حکمت کی باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ازدواجی رشتہ صرف جسمانی تسکین کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کا نام ہے۔ اگر آپ کی شریک حیات بھی ایسی ہی خاموش طبیعت کی مالک ہے تو اسے غلط سمجھنے کے بجائے محبت، وقت اور توجہ سے اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ سبق آموز ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔